کو آڈیوز کو اور پوسٹ کو جعلی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو اداروں کے اوپر دباؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں عدلیہ کو اس کا بھرپور نوٹس دینا چاہیے اور نہ صرف ان کے اوپر جو بدعنوانی کے جرائم ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کو اوپر جو شہادتوں کے ساتھ جو کھلاڑ کرنے کا کیس ہے، ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا جو کیس ہے وہ بننے چاہیے اور ان کو اس کے لیے علیحدہ سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک پوری مہم ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف چلائی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو اور پھر فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور اس کے لیے صحافی بھی استعمال ہوئے، اس کے لیے کئی جو اینکرز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، پرائیویٹ جو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور واحد مقصد صرف یہ ہے کہ جو فوج کو اور جوڈیشری کو ایک پریشر میں لایا جائے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھوٹے۔ حالانکہ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ آپ نے پراپرٹیز بنائی جو انٹرنیشنل ایک سکیم کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں۔ جب وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خریدی۔ آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ایز آؤٹ ہوگا جلد۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا میں عالمی منڈی میں نیچے آئی ہے۔ تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں ٹرانزیکشنز میں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں تو اس میں اس کی جو قیمت کا اثر ہے وہ تقریباً 2 مہینے تک ملک میں پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی اثرات جو ہیں یہ پاکستان میں اگر ایسے ٹرینڈ جاری رہا اور یہ نیچے جاتی رہی تیل کی قیمتیں تو اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی مدد کی ہے، $3 بلین جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے۔ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ بھی بالکل اپنی آخری مراحل میں ہے اور وہ بھی اس کے اوپر جو کام ہے پاکستان سائیڈ کے اوپر وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے پاکستان میں جو ایک استحکام ہے وہ آئے گا، معاشی استحکام آئے گا۔ اس ہفتے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری بڑی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کی قیمت میں بھی نیچے کمی آنا شروع ہو گئی ہے، 0.67% اوور آل جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اوور آل ہمارا جو ایک معاشی لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اب حل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اچھا فواد صاحب، آپ نے جو ہے صحافیوں کے حوالے سے جو بل جو ایکٹ پاس کیا وہ بڑا اچھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحافیوں کے لیے بہتری کی ہے پہلی مرتبہ میڈیا مالکان کے سامنے، لیکن جو ہماری کیمرہ مین اور فوٹو جرنلسٹ ہیں ان کا 2 دن سے بڑا شدید احتجاج ہے۔ احتجاج یہ ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ سے بھی بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ صحافی ہیں، ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں اظہر جعفری صاحب کو۔ تو اب جو نیا ایکٹ ہے اس کے اندر انہیں میڈیا پروفیشنل بنا دیا گیا ہے جو کیمرہ مین فوٹوگرافرز ہیں۔ تو سر اس پہ پلیز نظر ثانی کریں، آپ نے جو اچھا کام کیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے ہمارے حق میں اس پہ ضرور نظر ثانی۔ ٹھیک ہے جی۔ بتائیے گا کہ شہباز شریف نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ الیکشن میں جو لوگ ملوث رہے مختلف کارروائیوں کے خلاف کارروائی کی جائے الیکشن کمیشن تو آپ کا خیال ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوج اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش جاری ہے تو الیکشن کمیشن کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ الیکشن دھاندلی سے جیتے تھے اور وہ PMLN ہے۔ نواز لیگ نے 1990 کے الیکشن کو میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی سے وہ الیکشن چرایا اور پھر بے نظیر بھٹو شہید کے جو مینڈیٹ تھا اس وقت اس کو جس طریقے سے چرایا گیا وہ تو اب سپریم کورٹ نے اس لیول کے اوپر تصدیق کر دی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ 1990 کے الیکشنز کے اوپر PTI زیادہ متحرک ہے اور پیپلز پارٹی ماشاءاللہ ہاتھ ملا کے بیٹھی ہوئی ہے انہی لوگوں سے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اگر دھاندلی کے اوپر بھی کوئی ایک ہی جماعت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ لیول کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی اور وہ یہ فرمائیے گا آپ نے اخلاقی طور پر جو ہے وہ آسما جنگی کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیا، ایک اچھا قدم تھا، مگر حکومتی سطح پر آپ نے وہاں پہ جو کچھ اداروں کے خلاف کیا گیا یا جو کچھ کہا گیا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لے رہی ہے حکومت؟
دیکھیں جو بھی قانوناً جرم ہوگا یا بات ہوگی، جیسے فنڈنگ ہے، فنڈنگ کے اوپر EADA جو ہے وہ کارروائی شروع کر چکا ہے، اور ہم جو قانون کے مطابق ہے ہم اسے، اس وقت دیکھیے کارروائی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی کسی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اظہار آزادی کا جو اظہار رائے کی جو آزادی کا حق ہے وہ سلب نہیں ہونا چاہیے. قانون کے اندر رہ کے آپ نے بات کرنی ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ کیپٹن صدر نے پھر کہہ دیا کہ سٹیگما اسکوپ جو ہے فلمیں آنے والی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے اس پہ کسی پہلی ویڈیو پہ ایکشن لے لیتے تو یوں مزید جو ہے لوگوں کی پکڑیاں جو ہے نہیں چلتی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی باقی کام چھوڑ کے یہی کام شروع کر لیں. دیکھیے حکومت نہیں کروا سکتے نا، یہ تو عدلیہ اس وقت جوڈیشری کے جو 2 اسلام آباد کے جج ہیں وہ اس کیس کی جورسڈکشن لے چکے ہیں، اور مریم نواز کو چاہیے کہ یہ آڈیوز جو ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے کیس کو مضبوط کرتی ہیں تو وہ ان کو عدالت میں پیش کریں. عدالت اس کو جو ہے وہ دیکھ لے گی کہ اس کی کیا وہ کراتے ہیں. یہ عدلیہ کا اس وقت چونکہ جورسڈکشن ہے تو وہ عدلیہ اس کو کر سکتی ہے. ظاہر ہمارا اس سے فی الحال اتنا تعلق نہیں. آڈیوز کو اور پوسٹ کو جعلی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو اداروں کے اوپر دباؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں عدلیہ کو اس کا بھرپور نوٹس دینا چاہیے، اور نہ صرف ان کے اوپر جو بدعنوانی کے جرائم ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کو اوپر جو شہادتوں کے ساتھ جو کھلاڑ کرنے کا کیس ہے، ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا جو کیس ہے وہ بننے چاہیے، اور ان کو اس کے لیے علیحدہ سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک پوری مہم ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف چلائی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو اور پھر فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور اس کے لیے صحافی بھی استعمال ہوئے، اس کے لیے کئی جو اینکرز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، پرائیویٹ جو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور واحد مقصد صرف یہ ہے کہ جو فوج کو اور جوڈیشری کو ایک پریشر میں لایا جائے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھوٹے. حالانکہ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ آپ نے پراپرٹیز بنائی جو انٹرنیشنل ایک سکیم کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں. جب وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خریدی. آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا. پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ایز آؤٹ ہوگا جلد. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا میں عالمی منڈی میں نیچے آئی ہے. تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں ٹرانزیکشنز میں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں تو اس میں اس کی جو قیمت کا اثر ہے وہ تقریباً 2 مہینے تک ملک میں پہنچتا ہے. تو یہ بھی اثرات جو ہیں یہ پاکستان میں اگر ایسے ٹرینڈ جاری رہا اور یہ نیچے جاتی رہی تیل کی قیمتیں تو اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا. اس کے ساتھ ہم سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی مدد کی ہے. $3 بلین جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے. IMF کا معاہدہ جو ہے وہ بھی بالکل اپنی آخری مراحل میں ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر جو کام ہے پاکستان سائڈ کے اوپر وہ بھی شروع ہو چکا ہے.